ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے، جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کے بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ ماں کی تعریف کرتے کرتے الفاظ کم پڑ جائیں گے، قلم تھک جائیں گے، مگر ماں کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ماں تو پوری کائنات ہے جو چند الفاظ میں قید نہیں ہو سکتی۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دو ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں کی شان تو دیکھو، اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت لا کے رکھ دی۔ 5 باتیں جو ماں اپنی اولاد کو کبھی نہیں بتاتی۔ پہلی، دکھ۔ دکھ ہر انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات سنے، کسی سے وہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ مگر ماں کے اصول یہاں پہ تھوڑے مختلف ہیں۔ ماں جتنی بھی دکھی ہو، وہ دل میں ہی اپنی پریشانی کو دبا لے گی اور اولاد کو کبھی یہ پتہ نہیں لگنے دے گی کہ وہ دکھی ہے۔ ماں باپ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک کما کر لاتا ہے تو دوسرا اس کو اپنے سلیقے اور عقل مندی سے چلاتا ہے۔ خود جتنی بھی مشکل میں ہو مگر اولاد کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ نمبر 2، گھر کی ضروریات۔ گھر کو کیسے چلانا ہے، حالات مشکل ہو یا آسان، کیسے ضروریات پوری کرنی ہے، ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، خوشی۔ ماں کی خوشی اپنی اولاد کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اگر اولاد خوش ہے تو ماں بھی خود ہے، اور اگر اولاد خوش نہیں ہے تو ماں کی زندگی میں بھی خوشی نہیں ہے۔ اگر کسی بات پر ماں کی خوشی مل بھی رہی ہو مگر اس کی اولاد خوش نہ ہو تو وہ اپنی خوشی بھی دل میں دبا دیتی ہے، کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیتی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اور اولاد کے دکھ کو کم کرنے میں لگ جاتی ہے۔ نمبر 4، بھوک۔ اگر کبھی آپ کھانا کھا رہے ہوں تو دیکھیں گے کہ ماں کتنی دیر تک کچن میں گرمی میں کھڑے ہو کر کھانا تیار کرے گی، اور پھر جب کھانا لا کر رکھے گی تو خود سب سے آخر میں کھائے گی، کیونکہ وہ اس لیے رک جاتی ہے کہ پہلے میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، کہیں انہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اگر کبھی کم ہو جائے تو آدھے میں اٹھ کر چلی جاتی ہے اور دوبارہ بنا لیتی ہے، اور چہرے پر ظاہر تک نہیں ہونے دے گی کہ خود اسے کتنی بھوک لگی ہوگی، وہ خود کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس بچوں کی فکر سے اتنا دیوانہ کر دیتی ہے کہ اسے اپنا آپ کبھی یاد ہی نہیں رہتا۔ نمبر 5، اپنی خواہشیں۔ ہر انسان کی کئی خواہشیں ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے جانے کیا کیا جتن کرتا ہے، لیکن ماں ایسی ہستی ہے جو ساری خواہشیں ایک طرف رکھ کر بھی اپنی اولاد کے لیے خوشیاں اور آسانیاں ڈھونڈتی رہتی ہے۔